قطرہ ہی کافی ہے؟ بولے کہ نہیں آپ ہیں ماشاءاللہ مولوی کے بارے چ بولنا ہوئے تو پھر کوئی نہیں چپ رہے گا. مولوی نہ لبے لیٹ ہو جائے غلطی کر لوے سارے بولن گے. اب مولوی کے ساتھ بول رہے ہیں تو آوازیں تھوڑی آ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاک ہونا ہے تو ایک بال تک بھی دھونا پڑے گا. ایک قطرہ بھی آپ جسم خالی چھوڑ سکتے. پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ناپاک ہونے کے لیے سارا جسم کا گندا ہونا ضروری ہے یا ایک قطرہ کافی ہے؟ ایک قطرہ کافی ہے. بولیے منی کا ایک قطرہ ہی کافی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں جب مسلمان ہونا ہے تو سب کچھ ماننا پڑے گا اور کافر ہونے کے لیے سب کا انکار نہیں ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے. سبحان اللہ. بولیے ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے. جیسے ایک قطرہ ناپاک بنا دیتا ہے کفر کا ایک جملہ ہمیں اسلام سے باہر نکال کے کافر بنا دیتا ہے. اب مولوی اور مفتی کہتا ہے یہ کافر ہے آپ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو کیوں کافر کہہ رہے ہو؟ نماز وہ پڑھتا ہے کلمہ وہ پڑھتا ہے قرآن وہ پڑھتا ہے کعبے کی طرف رخ وہ کرتا ہے. میں نے کہا جب حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو گیا تو باقی سب کچھ بھی قبول ہو سکتا یہ کافر ہو گیا. اور مولوی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے کافر کا کفر بتاتا ہے. کافر وہ خود بنتا ہے مولوی بتاتا ہے کسی کو کافر بناتا. تو یہ سمجھ لیجئے ون نبی جینا سارے نبیوں پر ایمان لائے. بولیے سارے نبیوں پر. اب سمجھیے من آمن باللہ اللہ پر ایمان والیوم الآخر قیامت پر ایمان والملائکتی سارے بولے فرشتوں پر والکتابی ساری کتابوں پر والنبیین اور ساری نبیوں پر صرف نیکی یہ نہیں ہے. بولو بولو صرف نیکی یہ نہیں ہے. اب آؤ معاشرے میں کیا کرنا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ یہ مال بھی عطا کرے. ہوں اچھی آخو نا سبحان اللہ کیونکہ بخیلی ساڈے ہڈاں چ بڑی ہوئی ہے اندر ہے. سخاوت لیانی پے گی جی سخاوت لیانی پے گی بخیلی اندر ہے ساڈے اندر. وَآتَ الْمَالَ مال اللہ عطا کرے اللہ حبی ہی اے حبی ہی ضمیر دا مرجع کون ہے؟ اللہ حبی ہی اپنا محبوب مال. اللہ بھی ہے مال بھی ہے. اللہ حبی ہی اپنا محبوب مال. بولی اپنا محبوب. یہ نہیں ہے کہ جڑا روپیہ ڈگ پیا چل فقیر نو دیتا نا 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 نا. محبوب مال ہو 5 روپے والے نوٹ پر نہیں وہ جو 5000 کے نوٹ پر نظر ہے نا وہ اللہ کی راہ میں جانا چاہیے. 500 والا جانا چاہیے 1000 والا جانا چاہیے. اللہ حبی ہی. صحابی نے پوچھا وہ جی کس وقت کا خرچ کرنا سب سے افضل ہے؟ فرمایا جب تیری ضرورتیں زیادہ ہوں. بولو تیری ضرورتیں اور تجھے مال سے مال کے بڑھنے کی امید بھی ہو. مال سے مال کے بڑھنے کی کہ لگاؤں گا تو آئے گا لگاؤں گا تو کماؤں گا یہ لگاؤں کماؤں کی امید بھی ہو مال بھی پسندیدہ ہو خواہشیں بھی بہت زیادہ ہوں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فرمایا وَلَوْ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ جب خود بھی بڑی خاص ضرورتیں ہو اور پھر تو اللہ کی راہ میں اس وقت دے جوانی کے عالم میں جب تیرے کر سر چلتے ہو تو فرمایا یہ خرچ تیرا سب سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا جب تو چارپائی پہ لیٹ جائے کیوں جی سردار صاحب جب سانسوں کی ڈوریں ٹوٹ جائیں یا ٹوٹ رہی ہو اور تو کہے اتنا اس کو دے دو اتنا اس کو دے دو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب تو اس کا ہو گیا اب تو اس کا اب تو وارثوں کے پاس جائے گا. اب تیری سخاوت کس کام کی؟ او بھائی جب تیرے نین پرین چل رہے ہیں اب کر خرچ یہ تیرا خرچ سب سے اعلیٰ ہے. تو پتہ چلا جی مال تو خرچ کرنا پڑے گا. اللہ حبی ہی محبوب مال. یہ اللہ حبی ہی جس کو تو دے رہا ہے محبت سے دے. ہائے ہائے کہہ دو نا سبحان اللہ. جس کو تو دے رہا ہے بھائی جملہ بولو نا جس کو تو دے رہا ہے اس کو یوں ماتھے پہ سلوٹے چڑھا کے نہ دے. کہاں مصیبت آ گیا
لے جا، میں ہی ملا ہوں تجھے پورے محلے میں، میرا ہی گھر نظر آتا ہے اور کوئی نہیں ہے، مر گیا باقی سارے۔ اس طرح ماتم کر کے خرچ کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے، بولو نا یار، اس طرح ماتم کر کے خرچ کرنا جائز ہے؟ یا دے تو دیا اور کہا آئندہ نہ آنا بھائی، خیال کرنا، بس یہ تیرے آنے کی قدر کر، یہ نہیں ہے۔ علی حبہ، فرمایا جس کو دیا ہے محبت سے دو، جس کو دیا ہے محبت سے دو۔ اس کو کہو میاں میں اتنا ہی کام کر سکا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تیرا پورا کام نہیں کر سکا، اگر تو آئندہ آئے اور اللہ مجھے توفیق دے تو میں اس سے بڑھ کے کروں گا۔ سبحان اللہ، بولیے اسے، بڑھ کے جاؤں گا۔ یہ ہے علی حبہ، محبت سے دو۔ اور علی حبہ کا تیسرا معنی کہ اللہ کی محبت میں دو۔ سبحان اللہ، اور جو آپ نے کیا، بولو اللہ کی، محبت سے دو۔ کہ جب دینے کا مسئلہ آئے، دیکھیے نا، اگر ہم جو آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہم اپنی کمائی پہ غور کریں تو ہم تو بادشاہ ہیں، اگر بچوں پہ خرچ نہ کریں تو ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں، پر ہمارا خرچ ہم پہ کم لگتا ہے اور ہمارے بیوی بچوں پر بولو بولو زیادہ لگتا ہے۔ تو اب کس طرح خرچ کرنا ہے؟ بیوی کا جینا حرام کر کے، بچوں کا خون چوس کے؟ نہیں، جب مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو پھر مال کی طرف نہیں دیکھنا، رب ذوالجلال کی طرف دیکھنا۔ سبحان اللہ، کہ لے جا بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی کے گناہ ہی گناہ ہوں گے، ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی، کہ وہ مالدار ہوگا، وہ اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ بھائی جو مجھ سے مال لے کے جا رہا ہے دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو مجھے کوئی کمی نہیں ہے، چھوڑ دینا، اللہ جانے میں جانوں۔ اللہ قیامت والے دن اسی پر اس کو جنت عطا فرما دے گا سبحان اللہ، کہ تو میری مخلوق کو چھوڑا کرتا تھا، جا میں نے تیرے سارے گناہ ہی چھوڑ دیے۔ چل، تو علی حبہ وآت المال، نیکی کیا ہے کہ وہ علی حبہ مال خرچ کرے، محبوب مال خرچ کرے محبت سے، مال خرچ کرے اللہ کی محبت میں۔ تسبیح نہ کرو بھائی، ذوی القربا، اپنے قریبیوں پر، سبحان اللہ، بولو اپنے، بیویوں پر، کل حدیث سناؤں گا میں اس پر بڑی کمال کی، ذوی القربا، اپنے قریبیوں پر۔ حضرت زید بن حارثہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے گھوڑا دیا، یہ میں حدیث کل سناؤں گا، بس اس کی جھلک دے رہا ہوں کہ جی وہ خرچ کر دے حضور کو، میرا بڑا پیارا گھوڑا ہے، انہوں نے ان کے بیٹے کو ہی دے دیا، اسامہ بن زید کو۔ اب یہ گھوڑا دے دلا کر واپس آئے تو وہ شام کو گھر میں بندھا ہوا تھا، تو فرمایا بھی یہ تو میں دے کے آیا ہوں حضور کو، یہ گھر میں کیسے آیا؟ تو بیٹے کہنے لگے جی مجھے حضور نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سی سخاوت ہوئی کہ میں نے دیا اور وہ میرا ہی بیٹا لے کے گھر میں آ گیا؟ فرمایا یار تجھے اللہ نے ڈبل سخاوت کا اجر عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ، تیرا صدقہ بھی قبول ہے اور بیٹے کی مدد بھی قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، تو ذوی القربا